آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جو سوسائٹی میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر کا اس پر دھیان ہی نہیں جاتا۔ کہیں گے کہ یہ تحریک اب محض کسی ڈراؤنے خواب یا زیر زمین محفلوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہماری اور آپ کی روزمرہ زندگیوں میں بالکل کھلم کھلا سامنے آ چکی ہے۔ 7 لاکھ! ذرا اس نمبر پہ غور کریں، یہ کوئی معمولی ہنسا نہیں ہے، یہ دراصل دی سیٹینک ٹیمپل کے باقاعدہ اور ایکٹیو ممبران کی تعداد ہے، جو 2013 میں اس تنظیم کے بننے کے بعد سے اب تک سامنے آئی ہے۔ یہ تعداد خود بتاتی ہے کہ یہ نظریہ کتنی حیران کن تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور کتنے سارے لوگ اس تنظیم کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور بات صرف ایک مخصوص علاقے تک رکی ہوئی نہیں ہے، 50 سے زیادہ آج امریکہ کے 50 سے زیادہ شہروں میں اس تنظیم کی باقاعدہ شاخیں اور چیپٹرز موجود ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے پروفیشنل وکیل ہیں، اپنا ایک پورا ماڈرن سسٹم ہے اور یہاں تک کہ اپنے ٹیلی ویژن چینلز بھی ہیں۔ یہ کسی چھوٹے موٹے خفیہ گروپ کی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی اور آرگنائزڈ کارپوریشن کی تصویر ہے۔ اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ 2023 میں اسے امریکی قانونی فریم ورک کے تحت ایک باقاعدہ رجسٹرڈ مذہبی تنظیم کی حیثیت مل چکی ہے۔ مطلب یہ لوگ اب بالکل قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ ان کے نمائندے مثال کے طور پر برطانیہ کے چیپٹر کے سربراہ زیک ایپولیون کو ہی دیکھ لیں، وہ دیکھنے میں بالکل عام، پڑھے لکھے اور مہذب نظر آتے ہیں، اور سورسز کے مطابق یہی وہ چیز ہے جو اس پورے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے کہ یہ بظاہر کتنے نارمل اور قانونی لگتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس نظریے کے تاریخی حوالوں اور اس کے ارتقاء پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جدید تحریک اچانک ہوا سے تو پیدا نہیں ہوئی۔ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو 1307 میں کنگ فلپ نے اس وقت کے امیر ترین عسکری گروہ یعنی نائٹس ٹیمپلر کو بافومیٹ کی پوجا کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں یہی علامت آج کی ان جدید تنظیموں کا آفیشل لوگو ہے۔ پھر 1800 کی دہائی میں ادبی ماہرین اور شاعروں نے اس نظریے کی ری برانڈنگ کی اور اسے ایک باغی ہیرو کے طور پر پیش کرنا شروع کیا۔ اس نظریے کو ایلیٹ کلاس میں ایک باقاعدہ فلسفیانہ شکل دی گئی۔ 1871 میں البرٹ پائک نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شیطان کوئی ڈراؤنی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل مکمل آزادی اور لامحدود اختیار کی ایک طاقت ہے۔ دانشوروں کے حلقوں میں سے ایک ایسی فورس کے طور پر پیش کیا گیا جو قانونوں کو توڑنے اور فری ول یعنی آزاد مرضی کا استعارہ تھی۔ پھر یہ سلسلہ 1966 میں اینٹون لاوے کے چرچ آف شیطان تک پہنچتا ہے۔ سان فرانسسکو میں اس شخص نے باقاعدہ طور پر اس نظریے کو ایک کتابی شکل دے دی۔ اس ساری فلسفی کا نچوڑ بس یہ تھا کہ اپنے نفس پر قابو پانا یا پرانی روایات کی پابندی کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، اس لیے ہر قسم کی مذہبی یا اخلاقی پابندی کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنی ذاتی خواہشات کی اندھی پیروی کی جائے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ سب ہماری نظروں کے سامنے پاپ کلچر کے ذریعے نارمل اور معمول کا حصہ کیسے بن گیا۔ جو چیز کبھی 1990 کی دہائی میں ناروے کے بلیک میٹل میوزک میں زیر زمین اور پرتشدد سمجھی جاتی تھی، آج اس کی پہنچ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ 20 کروڑ! جی ہاں، 2023 کے گریمی ایوارڈز میں مشہور فنکار سیم سمتھ کی لائیو پرفارمنس کو عالمی سطح پر نشر کیا گیا۔ اس میں کھلم کھلا شیطانی علامات اور لباس استعمال کیے گئے، اور 20 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اسے پرائم ٹائم ٹی وی پر دیکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اب کوئی چھپی ہوئی یا انڈر گراؤنڈ چیز بالکل نہیں رہی۔ اور یہ صرف لوگوں کو شوق دینے کی حد تک نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا اور منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ مثال کے طور پر لل ناز ایکس نے 666 جوتوں کی ایک سیریز لانچ کی، جس کے تلووں میں مبینہ طور پر اصلی خون شامل تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تمام جوتے منٹوں میں بک گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مارکیٹ میں اس نظریے کو کس قدر کامیابی سے نارملائز کر دیا گیا ہے۔ دراصل یہ بہت ہی منظم حکمت عملی ہیں۔ آپ نیٹ فلکس کی سیریز لوسیفر کو دیکھ لیں، جہاں شیطان کو ایک انتہائی مزاحیہ اور چارمنگ ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ دوسری طرف ایجوکیشن کے میدان میں امریکہ کی 7 ریاستوں میں آفٹر سکول سیٹن کلبز اور بچوں کے لیے رنگ بھرنے والی خاص کتابیں متعارف کروائی گئیں۔ اور یاد رکھیں، اس کا اثر صرف مغرب تک محدود نہیں ہے۔ پاکستان جیسے ممالک میں بھی اسٹریمنگ سروسز استعمال کرنے والے لاکھوں لوگ اور بچے اس مواد تک روزانہ بآسانی رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ اب اس خوبصورت اور ماڈرن پیکنگ کو ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ اس کا بنیادی فلسفہ آخر ہے کیا، اور وہ فلسفہ ہے ذات ہی خدا ہے۔
اگر ہم ماضی اور موجودہ دور کا آپس میں موازنہ کریں تو ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ پرانے وقتوں میں اس سے جڑے لوگ عجیب و غریب کالے کپڑے پہنتے تھے اور انہیں معاشرے سے کٹا ہوا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے پیروکار وہ 3 پیس کارپوریٹ سوٹس میں نظر آتے ہیں، عدالتوں میں باقاعدہ قانونی جنگیں لڑتے ہیں اور پبلک ریلیشنز کے ماہر ہیں۔ وہ اپنے نظریات کو اندھیرے کی بجائے انسانی حقوق، سائنس اور منطق کے نام پر پیش کرتے ہیں۔ اور یہیں پر ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کل ہم سوسائٹی میں میرا جسم، میری مرضی اور جسمانی آزادی جیسے نعرے بہت سنتے ہیں۔ تو کیا واقعی انسانی وجود پر حتمی اختیار صرف اس کی اپنی ذات اور انا کا ہے، یا اس کے پیچھے کسی بالاتر خالق کے اصول لاگو ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہم ان کے وضع کردہ 7 اصولوں یا ٹینٹس کو دیکھیں تو بظاہر وہ نہایت معقول اور اچھے لگتے ہیں۔ ان میں ہمدردی، سائنس کو ماننے اور آزادی کی باتیں کی گئی ہیں، لیکن اس ساری اچھی باتوں میں جو چیز بالکل غائب ہے، دراصل وہی اس کا اصل چہرہ ہے۔ ان اصولوں میں کسی بھی خالق، خدا یا آخرت کے احتساب کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی خاموشی سے الہی اصولوں کو سائڈ پر کر کے انسان کو مکمل خود پرستی اور مادر پدر آزادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آئیے اب اس جائزے کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، مذہبی مماثلتیں اور ایک قدیم وعدہ۔ سورسز بالکل واضح کرتے ہیں کہ یہ جدید نظریہ، جس میں اپنی ذات کو سب سے اوپر رکھ کر ہر خواہش کی اندھی پیروی کی جاتی ہے، یہ بالکل اسی تکبر کا عکس ہے جو ابلیس نے تخلیق کے وقت دکھایا تھا۔ خالق کے حکم کے سامنے اپنی انا اور میں کو ترجیح دینا ہی تو اصل غلطی تھی، اور غور کریں تو آج کی اس جدید فلسفی کی بنیاد بھی بالکل اسی انا پرستی پر رکھی گئی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الاسراء میں جو انتباہات بیان کیے گئے ہیں وہ آج کے ان ماڈرن ہتھ کنڈوں سے حیرت انگیز حد تک ملتے ہیں۔ وہاں گمراہ کرنے کے 3 بڑے طریقے بتائے گئے ہیں: آواز، مال اور اولاد۔ اگر سورسز کے اس جائزے کو دیکھیں تو آج کل کی میوزک اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بالکل اسی آواز کا کام کر رہی ہے۔ عالمی معاشی نظام مال کے ذریعے انسانوں کو اندھی مادی دوڑ میں لگا رہا ہے، اور ماڈرن ایجوکیشن سسٹم اور میڈیا کے ذریعے سیدھا ہماری آنے والی نسلوں یعنی اولاد کے ذہنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ان تمام پریشان کن باتوں اور معاشرتی تبدیلیوں کے باوجود ایک امید اور ایک بہت مضبوط دفاع موجود ہے۔ مذہبی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ لوگ جو سچے ہیں اور شعوری طور پر اپنی مرضی کو اپنے خالق کے احکامات کے تابع کر دیتے ہیں، وہ اس نظریاتی اور ثقافتی جنگ سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہی روحانی کنیکشن وہ اصل ڈھال ہے جو انسان کو بچاتی ہے۔ اس سورس مٹیریل کے جائزے کو ختم کرتے ہوئے ایک آخری سوال جو ذہن میں آتا ہے اور جو واقعی طویل سوچ وچار مانگتا ہے، اگر سب سے بڑا فریب یہی ہے کہ انسان کو اس کی اپنی ہی ذات کی پوجا میں لگا دیا جائے اور اسے یہ محسوس کروایا جائے کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، تو پھر جب ہم آزادی کے نام پر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتے ہیں تو پس پردہ حقیقت میں کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ کیا یہ واقعی ہماری آزادی ہے یا ہم کسی اور کی بنائی ہوئی ثقافتی گیم کا حصہ بن رہے ہیں؟ یقیناً یہ بات سوسائٹی کی حقیقت کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔